یہ 4 گولیاں چلائے ہم پر، اللہ نے ہم کو بچانا تھا، مگر میں ان لوگوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں نہیں ڈرتا ہوں کہ اگر زندگی ہم سے وفا نہیں کرے گی، اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے ہم کو ختم کرنے کے لیے، تب بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آنکھ میں آنسو مت لائیے۔ ہاں ہماری گاڑی پر حملہ ہوا، 4 گولیاں ان 2 لوگوں نے چلائی، مگر اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اس کی کوئی جان نہیں لے سکتا۔ اور ہمارا تو اٹوٹ اس بات پر ایمان ہے کہ جب تک قدرت فیصلہ نہیں کرے گی کسی کی، انسان کی نہ موت آئے گی، جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہ آپ کی موت آئے گی، نہ کوئی آپ کا رزق چھین سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو بے عزت کر سکتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم لکھا کر لاتے، ہم کو یہ سپا RLD موڈی نہیں دیتے۔ ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اللہ کے رحم و کرم پر زندہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ گولیاں چلانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا۔ یہ 4 گولیاں چلائے ہم پر، اللہ نے ہم کو بچانا تھا، مگر میں ان لوگوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں نہیں ڈرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان تمام جتنے دنیا میں لوگ آتے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ میں پل کر جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ ایک وقت مقرر کر دیا ہر ایک کا، اور ہم اور آپ جائیں گے اس دنیا سے، مگر یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا، نہ میں قتل کرنے والوں سے ڈرتا ہوں، نہ تمہاری گولیاں میری آواز کو دبا سکیں گی، نہ تمہاری طاقت مجھے تمہارے تعلق سے ڈر میں خوف پیدا کر سکے گی۔ مجھ پر گولیاں کیوں چلائی گئی؟ کیونکہ میں BJP کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ غریب مظلوم عوام کے حق کی بات کرتا ہوں۔ مجھ پر گولیاں اس لیے چلائی گئی، مجھ پر گولیاں اس لیے چلائی گئی کیونکہ میں غریب عوام کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں۔ مجھ پر گولیاں اس لیے بھی چلائی جائیں گی کیونکہ میں حصے داری کی بات کرتا ہوں۔ میں سمویدھان کے دائرے میں رہ کر جب یہ بات کرتا ہوں تو ان ظالموں کو پسند نہیں آتا۔ یہ نادان، یہ بزدل یہ سمجھتے کہ اویسی کی زبان کو ختم کر دیا جائے گا گولیوں سے۔ ارے تمہارے میں دم ہے تو مارو گولی۔ میں مگر اللہ نے فیصلہ کیا کہ تمہاری گولی سے میری موت ہوگی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے ہر بیٹے کو، اپنی بیٹی کو مجھ سے زیادہ قابل بنانا۔ اگر ایک اویسی مرے گا تو تم کو میں وصیت کرتا ہوں کہ لاکھوں میں تم کو مجھ سے زیادہ اویسیوں کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو، ہم دنیا میں آئے تو جائیں گے، مگر اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیے تاکہ وہ بیماروں کا علاج کر سکیں۔ اپنے اولاد کو جرنلسٹ بنائیے تاکہ وہ ظالم حکمرانوں سے بے باکی سے سوال کر سکیں۔ آپ اپنی اولاد کو سیاست دان بنائیے، ودھائک بنائیے، سانسد بنائیے، ضلع پریشد میں لے کر جائیے، چیئرمین بنائیے، لڑیے۔ یاد رکھیے، جو یہ چڑیا ہوتی ہے نا جو آسمانوں میں اڑتی ہے، کیا وہ اپنے گھونسلے میں اڑتی ہے یا باہر نکل کر اڑتی ہے؟ جو چڑیا گھونسلے میں اڑتی ہے باہر اڑتی ہے، تو کیا تم صرف اپنے گھونسلے میں اس کے بنائے ہوئے گھر میں رہو گے یا ایک آزاد پرندے کی طرح رہو گے؟ اڑو، اپنے خوابوں کو پورا کرو۔ یاد رکھو، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے حال پر ترس کھا کر تم مجلس کے حق میں ووٹ کا استعمال کرو۔ میں اللہ جانتا ہے، میں دل کی بات، میری سوچ اور فکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کل مودی سرکار نے کہا کہ اویسی تم کو زیڈ کیٹیگری کی سیکیورٹی دیتے، ہمارے اطراف میں کہا گیا 10 بندوق لے کر لوگ کھڑے رہ جائیں گے۔ ہم نے کہا ہم جب سے راجنیتی میں آئے ہم نے کبھی سیکیورٹی نہیں لی اور نہ کبھی لیں گے انشاءاللہ تعالی، نہیں لیں گے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے
کہ چپرولی کی विधान सभा के लोगों को अगर उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपको सुरक्षा मिलेगी तो मुझे भी सुरक्षा मिलेगी। अगर उत्तर प्रदेश के गरीब को, दलित को, अति पिछड़ा समाज को उसकी जिंदगी को हिफाजत मिलेगी तो हमको मिलेगी। मोदी जी, योगी जी, याद रखिए, ओवैसी को सुरक्षा देकर आप अगर पीलू खान को, जुनैद को, इखलाक को, रकबर को अगर सुरक्षा नहीं देंगे तो क्या फायदा मेरी सुरक्षा का? क्या फायदा मेरी सुरक्षा का? इस देश में, इस प्रदेश में गरीबों को सुरक्षा की जरूरत है। और योगी आदित्यनाथ का बड़ा बुलंद बांग दावा कि हमने क्राइम को खत्म कर दिया। तुमने कौन सा क्राइम खत्म किया हमको तो नजर नहीं आता। हमने कल पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि हमको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आप अल्पसंख्यक समाज के, भारत के गरीबों को, मुसलमानों को, दलितों को, जितने गरीब, कमजोर, पिछड़े, दबाए हुए, उनको एक कैटेगरी का शहरी बनाइए। आज ये तमाम समाज नीचे तक आ चुका है, जेड कैटेगरी में आ गया है। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मुझे हिस्सा चाहिए। मेरी लड़ाई हिस्सेदारी की है, मेरी लड़ाई हिस्सेदारी की है। चपरोली में स्कूल होना चाहिए, चपरोली में अस्पताल होना चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। मेरी आपसे अपील है कि आप इस लड़ाई में, हिस्सेदारी की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और 10 तारीख के दिन पतंग के निशान पर आप पूरे एतमाद के साथ यहां पर मजलिस को कामयाब करिए। सलाम अलैकुम, खुदा। आज मैं उन समाजवादी पार्टी में जो बड़े बड़े नेता अपनी जिंदगी गुजार दिए, आज घर में बैठकर रो रहे हैं कि हमको टिकट नहीं दिया गया, हमसे धोखा किया गया, हमसे इंसाफ नहीं किया गया। मैं उन समाजवादी पार्टी के नेताओं से कह रहा हूं कि तुम गैरों की चौखट पर जाकर एक हकीर विधानसभा के टिकट के लिए भीख मांग रहे हो। आओ मजलिस में, हम टिकट बांटेंगे, तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और मैं उन नेताओं को चौकन्ना कर रहा हूं, अखिलेश यादव तुमको धोखा देगा। अखिलेश यादव जो किसी अल्पसंख्यक समाज के नेता को टिकट नहीं मिला, अखिलेश यादव उसको बुलाकर बोल रहे हैं ये लो लॉलीपॉप और मुंह में चूसते रहो। अब आप सोच लीजिए, बाबा क्या कहते हैं, विकास किया। अरे बिजली का इंतजाम नहीं किया, क्या खास विकास किया बाबा तूने? बाबा ने तो कुछ किया ही नहीं। बाबा सिर्फ लंबी लंबी छोड़ते अपने उस्ताद की तरह, मोदी जी की तरह। अनिल, बिजली का इंतजाम नहीं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मैं आपको बता रहा था समाजवादी पार्टी के बारे में, तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को कह रहा हूं कि आप अगर घर में बैठ गए तो हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। आइए हमारे साथ आ जाइए, हम आपको अपने कंधे पर बिठाकर आपकी राजनीति को इंशाअल्लाह चमका देंगे। अखिलेश यादव आपको डुबा देगा और आपकी राजनीति को हमेशा के लिए दी एंड कर देगा, खत्म कर देगा। अब ये इनको सोचना है कि वो क्या करेंगे।